کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ثوابی زیادہ موسیٰ بانڈا میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ پچھلے 3 روز سے ثوابی اور گرد و نواح میں بارش جاری ہے، زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل کر دیں۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں ثوابی زیادہ موسیٰ بانڈا میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ پچھلے 3 روز سے ثوابی اور گرد و نواح میں بارش جاری ہے، زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شوجہ آباد میں نقاب پوش ڈاکوؤں نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 18 سالہ نوجوان کو گولی مار دی، نقدی رقم بھی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ شوجہ آباد کے علاقہ کیبل والا پل پر 2 نقاب پوش ڈاکوؤں نے کریانہ سٹور پر گن پوائنٹ پر لوٹنے کی کوشش کی۔ کریانہ سٹور پر بیٹھے 18 سالہ نوجوان علی حسن نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے اسے گولی مار دی، جس سے نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ ڈاکو 1.5 لاکھ روپے نقدی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ریسکیو نے زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ لال سوہانرہ کے نواحی علاقہ ڈیرہ بکھا میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ ڈیرہ بکھا میں بجلی کی 11 KV لائن نزدیک ہونے والی اور بارش برسنے سے 2 افراد کو بجلی کی ہیوی لائن نے اپنی طرف کھینچ لیا، جس سے ایک شخص وقاص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرے شخص گلزار کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لواحقین اور اہل علاقہ نے واپڈا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بجلی کی تاریں اونچی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس سے قبل درجنوں مرتبہ شہریوں نے واپڈا کو بجلی کی تاریں اونچی کرنے کے لیے درخواستیں دے چکے ہیں۔ دوسری جانب نوشہر و فیروز قومی شاہراہ پر ہالانی کے قریب ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نوشہر و فیروز قومی شاہراہ پر ہالانی کے قریب ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت 35 سالہ جیوٹن اور 28 سالہ احمد نواز کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق افراد کی نعشیں ضروری کارروائی کے لیے ہالانی اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ آپ کو بتائیں کہ ہلانی کے نواحی گاؤں احمد خان گوپانگ میں سوسر نے گولی مار کر داماد کو قتل کر دیا۔ دوسری جانب مقتول کے 2 رشتہ دار اسپتال آتے ہوئے روڈ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ہلانی کے نواحی گاؤں احمد خان گوپانگ میں گھریلو ناچاکی پر شیر مری نے اپنے داماد راجب کو گوپانگ کو گولی مار کر قتل کر دیا اور اپنی بیٹی کو لے کر فرار ہو گیا۔ لاش کو ہلانی اسپتال منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب مقتول کے رشتہ دار اسپتال آ رہے تھے کہ نیشنل ہائی وے پر حادثہ پیش آیا، جس میں ٹرالر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا۔ حادثے میں مقتول کے رشتہ دار بھی جاں بحق ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ 7 شریف سے قریبی گاؤں میں 2 گروپوں میں تصادم، متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ 7 شریف سے قریبی گاؤں میں 2 گروپوں میں تصادم ہوا ہے، متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جھگڑے میں ڈنڈے سوٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ادھر سرگودا میں پنجاب ہائی وے پولیس اور ٹریفک پولیس کا حادثات کی بڑھتی ہوئی شرح کو کم کرنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل 1 ڈسٹرکٹ 1 روڈ منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل IG پیٹرولنگ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اعوان اور ایڈیشنل IG ٹریفک پنجاب صاحبزادہ شہزادہ سلطان نے مشترکہ طور پر منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ SP پیٹرولنگ پولیس سرگودا ریجن تنویر احمد ملک نے
تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس منصوبے کے مطابق سرگودا ریجن کے منتخب کردہ شہرات پر پیٹرولنگ پولیس اور ٹریفک پولیس مشترکہ طور پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کے چالان اور دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائے گی۔ ٹریفک مینجمنٹ پروجیکٹ شروع کر دیا گیا ہے جو 3 ماہ تک جاری رہے گا، جس کا بنیادی مقصد حادثات کی شرح میں کمی لاتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکنا ہے۔ ضلع چاغی میں کرپشن اور کمیشن بدامنی، چوری ڈکیتی اور متعصبانہ سوچ کے خلاف جلسہ منعقد کیا گیا۔ جلسے سے سابق صوبائی وزیر سخی میر امان اللہ، سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین میر داؤد جان، میر حاجی ارد محمد بڑیچ، ملک رحمت اللہ اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع چاغی میں ارب روپے فنڈز آنے کے باوجود ترقیاتی کام نظر نہیں آتے۔ یہ رقم کرپشن اور کمیشن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پرنس فہد اسپتال میں سرنج اور کینولا تک دستیاب نہیں ہے۔ علاقہ بد امنی کے لپیٹ میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیک پوسٹوں پر بھتہ خوری عروج پر ہے، ترقیاتی کام فائلوں تک محدود ہیں۔ شام کوٹ پر موٹر وے پولیس کی طرف سے آئی جی موٹر وے پولیس کے ویژن کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کو حادثات کی روک تھام کے لیے آگاہی دی گئی۔ ڈی ایس پی سجاد احمد گوندل، انسپیکٹر گلزار حسین نے مسافروں کو بریف بھی کیا۔ دیکھتے ہیں خانیوال سے عدنان رسول کی یہ رپورٹ۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ کے حادثات کی روک تھام کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ میں آگاہی دی گئی۔ موٹر وے پولیس M4 بیٹ نمبر 21 شام کو ٹول پلازا پر موٹر وے پولیس کی جانب سے آئی جی موٹر وے پولیس ڈاکٹر سید کلیم امام کے ویژن کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کو بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سجاد احمد گوندل، انسپیکٹر گلزار حسین نے مسافروں کو بریف کیا۔ پاکستان کے لوگ پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ایک بس میں تقریباً 50 خاندان سفر کرتے ہیں۔ ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے سینئر افسران کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شام کوٹ جو بیٹ 21 ہے اس کی طرف سے یہ PSV گاڑیوں میں جو مسافر سفر کر رہے ہیں ان کے لیے خصوصی پیغام ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ اگر دوران ڈرائیونگ PSV کا ڈرائیور کوئی غلطی کرتا ہے، موبائل فون استعمال کرتا ہے، رانگ سائڈ سے اوورٹیک کرتا ہے، تو جو مسافر ہیں ان سے یہ التماس ہے کہ وہ 130 جو ہماری ہیلپ لائن کی کال ہے اس پہ ڈائریکٹ کال کریں اور ہمیں انفارم کریں تاکہ لوگوں کا جو سفر ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ ہم اس ڈرائیور کے خلاف پراپر جو کارروائی ہے وہ کریں گے۔ دوران سفر ڈرائیور کی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے سب سے زیادہ مسافر متاثر ہوتے ہیں۔ موٹر وے پولیس بھی ہمارے ساتھ پورا اس سفر کے دوران میں پرسنل ٹرانسپورٹ پہ بھی جاتا رہتا ہوں اور جہاں کبھی ضرورت پڑتی ہے ہمیں پوری جو ہے ان کی فیور اور سپورٹ ساتھ ہوتی ہے۔ مسافروں کو آگاہ کیا گیا پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیور کی جانب سے دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال، اوور سپیڈنگ، اوور لوڈنگ، اوور چارجنگ، رانگ سائڈ سے اوورٹیکنگ یا کوئی غلطی جو حادثہ کا سبب بن سکتی ہو تو اس صورت میں فوراً موٹر وے پولیس کے ہیلپ لائن 130 پر کال کریں تاکہ آپ اپنی منزلوں کی جانب آرامدہ اور محفوظ سے محفوظ تر سفر بنایا جا سکے۔ موٹر وے پولیس کا حادثات کی روک تھام کے لیے عملی اقدام ہے۔ کیمرہ مین خالد جٹ کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے کارکردگی کی بنیاد پر پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ ڈاکٹر سردار غیاث خان نے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رانا سعید احمد کو انچارج چوکی علی آباد، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد رمضان کو چوکی منڈی شاہ جیونا کا نیا انچارج تعینات کر دیا، جبکہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر راجہ علی نواز کو انچارج چوکی جلال پور کملانہ تعینات کر دیا۔ ٹھل کے علاقہ نظروا کا قدیمی قبرستان برسات کے پانی میں ڈوب گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے پانی کی نکاسی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ٹھل کے قریب نظروا کا قدیمی قبرستان بھی برساتی پانی کی نظر ہو گیا۔ قبرستان میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے قبروں پر فاتح خوانی کے لیے آنے والوں کو بھی شدید دشواری کا سامنا ہے۔ قبرستان میں گندا پانی جمع ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں میں شدید مایوسی پائی جاتی ہے۔ ٹھل انتظامیہ کی جانب سے گندے پانی کی نکاسی کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ بدین میں بارشوں نے سب کچھ ڈبو دیا، ندی نالے بھر گئے، گلیاں محلے جوہڑ بن گئے، مکینوں کی مشکلات بڑھ گئیں، میت کو بھی بارش سے گزار کر قبرستان لے جانا پڑا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بدین میں بارشوں نے سب کچھ ڈبو دیا ہے، ندی نالے بھر چکے ہیں، گلیاں محلے جوہڑ بن گئے ہیں، مکینوں کی مشکلات بھی بڑھ چکی ہیں، جبکہ میت کو بھی پانی سے گزار کر قبرستان لے جانا پڑ رہا ہے۔
सरगोदा तहसील साहिवाल में 2 रोज से जारी बारिश के बायस विनिया वाला कब्रिस्तान डूब गया। दर्जनों कब्रें मुनहदिम हो गईं। मकामी इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजामात ना किए गए। तहसील साहिवाल में मुसलसल 2 रोज से होने वाली शदीद तूग़यानी बारिशों ने जल थल एक कर दिया। शहर के आस पास के इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मकामी कब्रिस्तान की दर्जनों कब्रें मुनहदिम हो गईं। कब्रिस्तान में इस वक्त भी 4 से 5 फीट पानी खड़ा है, जबकि निकासी का कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। शहरियों के एहतजाज पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल एहसन मुमताज गोंदल ने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर पानी की निकासी के लिए टीमें रवाना कर दी, जिस पर चीफ ऑफिसर शहरियार वड़ाइच की जेर निगरानी बल्दिया की टीमें क्रेनों की मदद से खुदाई करके मुतबादिल रास्ता बनाने में मसरूफ हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बरह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। Hence, to ensure their right to remain in the country of their birth, generations of Indian Muslims now need to provide their grandparents legal documents, most of which did not exist anymore. This transition of Indian politics towards Islamophobia has been gradual and well thought out. Let me reconstruct key developments that have cemented and strengthened this hate rhetoric led by Modi over the past many years. The first major blow to religious diversity and inclusion in India came in 1992 when Babri Mosque in Ayodhya was stormed by tens of thousands of Hindus. The ghostly face of Modi politics was fully exposed in 2002 during Gujarat riots, which earned him the famous title Butcher of Gujarat. The violence that Modi instigated as Chief Minister Gujarat has now spread all across India like wildfire, and this time, as the Premier, he has the leverage to play with national legislations and international politics as well. Unfortunately, Modi's doctrine is nothing but a campaign of racial and religious hatred. It is only a matter of time before this Modi-fueled fascism turns fatal and tears down the social fabric of India. Today, the slogan of Shining India is scarred with incidents of mob lynching of Dalit untouchables, caste, beating up of Muslims on account of cow meat, failure of police to protect minorities, and deprivation of Muslims of their birth citizenship. Mr. Modi needs to be snubbed as his Islamophobic designs don't augur well for global peace. Modi needs to understand that minorities in India deserve the right to equality before the law, freedom of religion, and protection from religious hate. In the end, I would like to highlight that Prime Minister Imran Khan raised the issue of Islamophobia at the highest forums of United Nations. I would also like to reiterate that we will continue to highlight this discrimination against Muslims at all forums. Thank you very much. इस्लामाबाद में भारत इस्लामोफोबिया सेमिनार से खिताब करते हुए सेनेटर आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुजरांवाला मेन बाजारों के साथ रेलवे के 3 फाटक हैं, जहां बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले खवातीन और हजरात रश की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला जाहिद महमूद राह से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा।
जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला गोंदरावाला फाटक पर, जहां 3 रास्ते हैं, 3 फाटक लगे हुए हैं, जिनकी वजह से लोगों के रश रहता है। लोगों का ये मुतालबा है कि इन फाटक की जगह तीनों जगह पर जो है वो अंडरपास बनाए जाएं, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी रहे। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि यहाँ अंडरपास होना चाहिए या नहीं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। ये गुजरांवाला का बिजी तरीन एरिया है। यहाँ पर तो हर एक दफ़ा फाटक बंद हो जाता है, 3-3 घंटे ट्रैफिक रुकी रहती है। तो यहाँ पे तो हर सूरत में ये अंडरपास होना चाहिए ना। और दूसरा सियालकोट वाला जो फाटक है, उधर भी यही हाल है। ये जो डिंगा फाटक है, यहाँ भी यही हाल है। इधर तो हर सूरत में, ये गोंदरावाला में तो हर सूरत में एक फाटक जो अंडरपास होना चाहिए। अंडरपास हो तो फिर आसानी से जी बिल्कुल जी, फिर तो ट्रैफिक बड़ी इजी से गुजरेगी और किसी किस्म की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, उनका कहना था कि अगर यहाँ से अंडरपास दिया जाए तो लोगों जो घंटों घंटों यहाँ रश में खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, उनके लिए आसानी होगी। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के लिए कागज नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है, जिसमें गुजरात और मंडी बाहुद्दीन के कारोबारी हजरात ने अपने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे ज़ुहैब मिर्जा से, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जी ज़ुहैब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस समय गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं गुजरात शहरी ग्रुप के चेयरमैन होगी और फाउंडर ग्रुप के चेयरमैन हैं। आइए उनसे जानते हैं उस बारे से साहब का भावलपुर थाना बगदादुल जदीद पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 17 किलो से जायद मुनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया। भावलपुर थाना बगदादुल जदीद की पुलिस ने SHO मोहम्मद आजम की सरबराही में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास ने समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करके मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से 17 किलोग्राम से जायद चर्स फ्यून बरामद कर ली गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सोहेब अशरफ ने SHO मोहम्मद आजिम और उनकी टीम को शाबाश दी। भावलनगर तहसील ऑफिस में आवाम खार होने लगी, तहसीलदार अपनी सीट से गायब, शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। तहसीलदार ने जाती कानून नाफिज करते हुए दफ्तर से गायब रहना मामूल बना लिया है। शहरी और दूर दराज से आने वाले साइलिन अपना काम काज छोड़कर सुबह सवेरे तहसीलदार ऑफिस में डेरे जमा लेते हैं। तहसीलदार दफ्तर आना गवारा नहीं समझते। शहरियों ने एहतजाज करते हुए टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ चौधरी तारिक महमूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसीलदार सईद ने हमें खार करके रख दिया है और मन मर्जी की रिश्वत वसूल भी करता है। आपको बताएं कि खानपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन का हंगामी इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में डॉक्टर्स, वुकला, ताजिरान, सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर खान वजीर का कहना था कि आवाम की जानिब से गैर मुनासिब सलूक पर इंतजामिया हरकत में नहीं आती। अक्सर लवाहिकीन मरीज की कुदरती मौत का जिम्मेदारी भी डॉक्टरों पर डाल देती है। नासमझी की बिना पर डॉक्टर्स को कसूरवार करार देते हुए क्लिनिक्स हर तोड़ फोड़ की जाती है। इंतजामिया की जानिब से बर वक्त कार्रवाई न होने से डॉक्टर्स अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार भी हैं। पाकपत्र में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां करके अमन व अमान कायम करने वाले DPO के तबादले की खबर सुनते ही शहरी हाथों में फूलों के दस्ते थामे इन्हें अलविदा करने DPO ऑफिस में उमड़ आए। देखते हैं उस्मान गनी की रिपोर्ट। शहरियों का जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने वाले DPO से वाहलियाना मोहब्बत का इजहार। तबादले पर औलादे गंजशकर पीर अब्दुल जाहिर चिश्ती, चेयरमैन मरकजी अंजमन ताजरान राना मोहम्मद रमजान, सदर चौधरी अजहर महमूद, प्रेस क्लब के ओहदेदारान व वुकला और सिविल सोसाइटी की जानिब से साबका DPO साहबजादा बिलाल उमर को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। शुरका से खिताब के दौरान साहबजादा बिलाल उमर का कहना था कि
अल्हम्दुलिल्लाह पाक वतन में गुज़श्ता 11 महीनों में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसकी वजह से पंजाब पुलिस को, जो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, उसको हमारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। PSA के सेक्रेटरी जनरल हकीम लुत्फुल्लाह ने खिदमात के एतराफ़ में साबका DPO को गोल्ड मेडल और तारीफी सर्टिफिकेट दे। विहाड़ी नवाही इलाकों में बड़े पैमाने पर सीवरेज के पानी से फसलें और सब्जियां काश्त की जाने लगीं। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। पंजाब फूड अथॉरिटी मुबैना तौर पर सीवरेज ज़दा काश्त रोकने में नाकाम है। काश्तकारों का कहना है कि हम गुज़श्ता 10 से 15 साल से फसलों के लिए सीवरेज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर नहरी पानी नहीं और ना ही ट्यूबवेल या टरबाइन लगवा सकते हैं। अगर हमें साफ पानी मुहैया हो तो हम ये पानी नहीं लगाएंगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, DG फूड अथॉरिटी, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से मुतालबा किया है कि महकमा फूड अथॉरिटी को फाल किया जाए और सीवरेज के पानी से काश्त करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर एडिशनल डायरेक्टर FIA गुजरावाला चौधरी अब्दुल हफीज का कहना है कि इनके ऑफिस के दरवाजे साइलिन के लिए हर वक्त खुले हैं। एडिशनल डायरेक्टर FIA ने कहा कि शहरी FIA से मुतल्लिका कामों के हवाले से इनसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। इनकी पहली तरजीह इंदराजी मुकदमात के लिए ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरी को मेरिट पर निपटाना है और सरदराज से इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी भी बनाना है। इस सिलसिले में फील्ड अफसरान को सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई हैं। हुंडी हवाला और निशानी स्मगलिंग मुलव्वस अफराद के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है और, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शयूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में पहाड़ी इलाकों से आने वाले सैलाबी रेलों ने नसीराबाद में तबाही मचा दी। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। लोग अपनी मदद आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं।
سبی اور کوہلو کے پہاڑی علاقوں میں ہونے والی بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلابی ریلے نصیر آباد کے ڈیرہ رحمان جوالی میں تباہی مچاتے ہوئے تحصیل تمبو میں داخل ہو گئے۔ سیلابی ریلوں نے درجنوں دیہات کو ڈبو دیا، متعدد مکان تباہ ہو گئے، درجنوں مویشی بھی پانی میں بہہ گئے۔ مکینوں نے نقل و مکانی شروع کر دی ہے، رابطہ سڑکیں اور پل بھی بہہ جانے سے 30 سے زائد دیہاتوں کا ڈیرہ مراجمالی سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہے۔ متاثرین بے یارو مددگار پانی میں پھنسے رہ گئے۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ وقفے سے جاری بارشوں کے باعث دریا کابل میں پانی کے بہاؤ میں تیزی آ گئی۔ سوابی میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نوشہرہ، مردان، سوابی، چھوٹا لاہور سمیت خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ دریائے کابل میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ خیرپور کے مقام پر دریائے سندھ میں سیلابی ریلا آنے سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ لوگوں نے محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ سوابی میں مکان کی چھت گر گئی، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے شامل ہیں۔ 2 زخمیوں کو ملبے تلے سے نکال کر اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر قصور منظر جاوید علی نے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی کے ہمراہ تحصیل کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ صفائی ستھرائی اور عوامی سہولیات کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر قصور منظر جاوید علی کا تحصیل پتوکی کے مختلف علاقوں کا دورہ اور صفائی ستھرائی عوامی سہولیات کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پتوکی آصف علی ڈوگر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر قصور منظر جاوید علی نے ٹاؤن کمیٹی پھول نگر، جمبر، ریسٹ ہاؤس ہیڈ بلو کی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ٹاؤن کمیٹی کا دورہ کیا اور اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے اس موقع پر متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ شہر اور گرد و نواح سے کوڑا کرکٹ اٹھانے اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی کے تحت اقدامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کچا کوہ میں اوور ہیڈ برج کے نیچے شگاف پڑنے سے پل کی مضبوطی کو خطرہ لاحق ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے کچا کوہ ذیشان ملک سے۔ ذیشان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کچا کوہ مین اوور ہیڈ برج کے بالکل سامنے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اوور ہیڈ برج کے اوپر سے جتنی بھی بڑی ٹرانسپورٹ ہے، بھاری گاڑیاں ہیں، لوڈر گاڑیاں ہیں، ٹرک ٹریلر وغیرہ، وہ یہاں سے 24 گھنٹے ان کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ کراچی سے لاہور جانے تک کے لیے یہی روٹس استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر۔ اس اوور ہیڈ برج کے نیچے جتنی بھی جگہ کو پکا کیا گیا ہے، وہاں پہ جگہ جگہ سے شگاف پڑ چکے ہیں، اور جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہ شگاف بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں جیسے محکمہ موسمیات بارشوں کے متعلق وارننگ جاری کرتا جا رہا ہے، تو جب بھی بارش یہاں پہ زیادہ پڑتی ہے تو وہ شگاف بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اس وقت وہ دیکھ سکتے ہیں کہ شگاف کس حد تک بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ضلع انتظامیہ سے، اعلیٰ حکام سے اپیل ہے علاقہ مکینوں کی کہ جلد از جلد اس بات کا نوٹس لیا جائے اور ان شگافوں کو بند کیا جائے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے، کیونکہ اگر ایسے ہی شگاف پڑا رہا اور ان شگافوں کو بند نہ کیا گیا تو مستقبل میں اس کے کافی خطرناک نتائج دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اور کسی وقت بھی بہت شکریہ ذیشان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر بہاولپور مظفر خان سیال نے کہا ہے کہ پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کے تحت تمام ترقیاتی اسکیمیں اعلیٰ معیار کے ساتھ بر وقت مکمل کی جائیں، سستی اور غفلت نہ برتی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیل سطح پر تمام ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کے تحت ضلع بھر میں 314 ترقیاتی اسکیموں پر کام شروع کیا گیا، جن کا تخمینہ لاگت 526 ملین روپے ہے، اور اب تک 277 اسکیمیں مکمل کی جا چکی ہیں اور 364 ملین روپے کے فنڈز استعمال کیے جا چکے ہیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عمران مارتھ، ضلع بھر کے اسسٹنٹ کمشنرز، بجٹ اینڈ پلاننگ آفیسر شفقت نواز، چیف آفیسرز اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ای روزگار اسکیم کے تحت ٹیوٹا پنجاب اور روز کے مابین ہونے والے MIU پر دستخط۔ پنجاب بھر کے ٹیوٹا کالجز میں آن لائن فری کورسز کی لانچنگ۔ بھاولپور میں گورنمنٹ کالج برائے خواتین کی جانب سے سماجی حلقوں میں
آگاہی مہم جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ای روزگار اسکیم کے تحت ٹیوٹا پنجاب اور عالمی سطح کی مشہور آن لائن ویب سائٹ ایمازون کے مابین ہونے والے MIUOU کے تحت آن لائن فری کورسز کی پنجاب بھر کے ٹیوٹا کالجز میں آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ بھاولپور میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین کی جانب سے بھی شہر کے مختلف سماجی حلقوں میں آن لائن فری کورسز کی آگاہی مہم جاری ہے۔ کبیروالا ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی نے دریائے راوی میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کنڈ سرگانہ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ذمہ دار بند پر پڑنے والے شگاف اور امدادی آپریشن کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات دی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا غلام مصطفیٰ، اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو، ذیشان ندیم اور ایریگیشن حکام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ چوکس ہے۔ فی الحال ترمیموں سے پانی کی آمد میں کمی ہوئی ہے۔ دریا علاقوں میں محکمہ صحت، لائیو سٹاک سمیت دیگر محکموں کے کیمپ مکمل فعال ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کنڈ سرگانہ شگاف میں متاثرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ دریائی علاقوں میں مویشیوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن مکمل کر لی ہے۔ دیپالپور کے کسان بورڈ پاکستان کے وفد کی مرکزی صدر چودھری شوکت علی چدڑ کی قیادت میں لیسکو اوکاڑا نعیم چودھری سے ملاقات، کسانوں کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ وفد میں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری مظہر عباس چودھری سمیت ضلعی عہدیداران بھی موجود تھے۔ کسانوں کی ملگیر جماعت کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر چودھری شوکت علی چدڑ اور مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مظہر عباس چودھری کی قیادت میں کسان بورڈ دیپالپور کے کسانوں کی سپرنٹینڈنٹ انجینئر لیسکو اوکاڑا چودھری نعیم سے ملاقات کی۔ کسان بورڈ پاکستان کے رہنماؤں نے دیپالپور، حجرہ شاہ مقیم، بصیرپور سمیت ضلع برق سے کسانوں کی زرعی ٹیوب ویلوں کے بجلی بلوں سمیت دیگر لیسکو کے متعلق مسائل پر گفتگو کی، جس پر فوری نوٹس لیتے ہوئے لیسکو نعیم چودھری نے مسائل کو فوری حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ مرید کے شیخو پورہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالرحمان نے کارروائی کرتے ہوئے خانپور نہر کے قریب پانی چوری پکڑ لی ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے شیخو پورہ میں خانپور نہر پر کارروائی کرتے ہوئے پانی چوری پکڑ لی۔ خانپور نہر سے پلاسٹک کا پائپ لگا کر پانی چوری کیا جاتا تھا۔ اینٹی کرپشن ٹیم نے موقع پر پہنچ کر تمام ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں۔ انکوائری کے بعد نامزد ملزموں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ احمد پور شرقیہ درائے پنجاب میں پانی کی سطح میں اضافہ، ہیڈ پنجن کے مقام پر پانی کی آمد 1,26,219 کیوسک، پانی کا اخراج 1,12,719 کیوسک۔ سیلابی خدشے کے باعث علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت ذمہ دار بند مضبوط کرنے میں مصروف، مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے لگے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ احمد پور شرقیہ دریا جناب میں پانی کی سطح میں اضافہ، ہیڈ پنجن کے مقام پر پانی کی آمد 1,26,219 کیوسک، پانی کا اخراج 1,12,719 کیوسک۔ سیلابی خدشے کے باعث علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت ذمہ دار بند مضبوط کرنے میں مصروف، مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے لگے۔ رکن پنجاب اسمبلی سید جگنو محسن کرمانی کے ترجمان رائے مشتاق احمد کھر نے کہا ہے کہ حجرہ شاہ مقیم کے لیے 50 کروڑ روپے کی لاگت سے کارپیٹ روڈ نئے بنائے جائیں گے۔ حجرہ شاہ مقیم میں رکن پنجاب اسمبلی سیدہ جگنو محسن کرمانی کے ترجمان رائے مشتاق احمد کھر چیئرمین مارکیٹ کمیٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ حجرہ شاہ مقیم کے لیے 50 کروڑ روپے کی لاگت سے کارپیٹ روڈ نئے بنائے جائیں گے، جس میں قلعہ سودا سنگھ سے لے کر ڈھلیانہ اڈہ تک، پاکستانی پل سے لے کر حجرہ شاہ مقیم تک، چوک حجرہ سے لے کر حجرہ شاہ مقیم تک کارپیٹ روڈ کا جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شانگلہ محمد آصف گوہر نے حالیہ سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں اور سڑکوں کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا۔ شانگلہ پولیس افسران اور جوانوں کو ہائی الرٹ رہنے کی تاکید بھی کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شانگلہ محمد آصف گوہر نے سب ڈویژنل پولیس آفیسر بشام حبیب شاہ خان کو ہدایت دی کہ فل فور ٹرک ہٹانے کے انتظامات کیے جائیں۔ سب ڈویژنل پولیس آفیسر بشام حبیب شاہ نے کرین کا بندوبست کرتے ہوئے رانیال کے مقام پر
پھنسی ہوئی گاڑی کو نکال کر رکاوٹ ختم کر دی۔ موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شانگلہ کیڈٹ محمد آصف گوہر نے ٹریفک سٹاف اور مقامی پولیس کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ باقاعدہ یہاں پر عوام کی سہولیات کے خاطر روڈ دوبارہ فعال ہونے تک ڈیوٹیاں سر انجام دے۔ کوٹلی آزاد کشمیر محکمہ شاہراہ کی لاپرواہی سے پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ سڑک کے پانی کا رخ نیچے آبادی کی طرف کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئی سڑک بھی پانی کی نظر ہو گئی ہے۔ ایکسین شاہراہ کو درخواست دینے کے باوجود کارروائی نہ ہوئی۔ دیکھتے ہیں محمد ندیم چودھری کی رپورٹ۔ گلپر کیلا کالونی میں سڑک کے پانی کا رخ نیچے آبادی کی طرف کر کے چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے گزشتہ روز ہونے والی بارشوں کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور لوگوں کا بھاری نقصان ہوا۔ اپنی مدد آپ کے تحت لاکھوں روپے کی لاگت سے بنائی گئی سڑک بھی بارش کی نظر ہو گئی۔ 2 فٹ قطر کا پانی انہوں نے سارا نیچے لا دیا بغیر کسی آگے اس کی نکاسی کا انتظام کیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پیچھے بھی جو انہوں نے بنائے ہیں دیکھا ہیں تباہی مچ گئی ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے۔ اچھا ابھی تک وہ لوگ متاثر ہیں اور نیچے کا یہ حال ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ بند تھا، یہاں سے نیچے نہیں جاتا تھا، لیکن پانی کی زیادتی کی وجہ سے یہ سارا پانی یہاں سے نیچے داخل۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے پانی اوپر سے بند کیا جائے تاکہ مزید نقصان نہ ہو، بارشوں کا موسم ہے۔ سید ولایت علی شاہ کا کہنا ہے کہ فوری طور پر پانی کے رخ کو تبدیل کیا جائے تاکہ مزید نقصان نہ ہو اور ہمارے ہونے والے نقصان کا ازالہ کیا۔ نوشہرہ میں بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع۔ دریائے کابل میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ نوشہرہ کلان کے مقام پر کچی آبادی میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے نوشہرہ ماجد خٹک سے۔ جی ماجد، بتائیے اس وقت نوشہرہ میں سیلاب کی کیا صورتحال ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، نوشہرہ میں آج رات سے دوبارہ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بدستور مختلف پہاڑی علاقوں سے برساتی نالوں سے پانی آ رہا ہے اور ساتھ ہی شہری علاقوں میں سڑکیں اور بازار تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب قریبی اضلاع سے بھی پانی نوشہرہ کے دریائے کابل میں داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نوشہرہ میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق سیلابی ریلا نوشہرہ کے 3 تحصیلوں پبی، جہانگیرہ اور نوشہرہ سٹی سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی نشیبی علاقے زیرآب آ گئے ہیں، جبکہ نوشہرہ کلا کے مقام پر کچی آبادی میں مکمل طور پر پانی داخل ہو چکا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مسلسل ہائی الرٹ بھی جاری ہو رہا ہے اور اعلانات کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ نشیبی علاقوں سے نکل جائے اور محفوظ علاقوں میں منتقل ہو جائے، جبکہ ریسکیو کی جانب سے نوشہرہ کے مختلف مقامات پر دریائے کابل کے کنارے واٹر بورڈ کے ساتھ ریسکیو غوطہ کا اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں، جو ہر قسم خطرات سے نمٹنے کے لیے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ دریائے سندھ میں خیرآباد کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جس کی وجہ سے اٹک پل کے قریب سکھ اور ہندو برادری کے شمشاد گھاٹ زیر آب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔